نہیں بات کرتے ہیں نا, آئسولیشن بات نہیں کریں گے, تو کمپیریٹیولی بہت اچھا مستقبل بھی ہے ایز این انڈسٹری بھی اور انڈیویجولی بھی. یہ میرے 2 سینٹس ہیں اس ٹاپک پہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ سچ اے لولی آڈینس. اور اگر کوئی ہے سوال تو میں حاضر ہوں, نہیں ہے تو اچھی بات ہے, کیسا مسئلہ نہیں, لیکن چل کر لیتے. وعلیکم السلام. تھوڑا سا لاؤڈ اگر کہہ سکیں جی. صحیح ہے. نہ صرف پاکستان میں, کیا آگے بھی اس سے باہر بھی فیوچر ہے لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ؟ ہاں لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا. ہاں کیونکہ اب یہ پوچھنا ضروری ہے نا, ابھی وہ والا دور ہے نا ایکوالٹی اور وہ والا. ہاں ہاں میٹو والا دور بھی ہے, تھوڑا محتاط رہ کے بات سنیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سوال ہو کہ جرنلزم میں کون ہے اور آپ ہاتھ اٹھائیں اور پیچھے دیکھیں کہ کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں, آپ اس کو اپورچونٹی فیل کریں کہ میدان خالی ہے, وہاں تو بہت سارے ہیں, یہاں میں اکیلے ہوں. اس کو ایز این اپورچونٹی لیں. سوٹ انالیسس کرتے ہیں نا, اپورچونٹی ہے, تھریٹ نہیں ہے. یہ تو بڑی سیدھی بات. اینڈ ایز آئی سیڈ, آپ بے شک اس میں چونکہ آپ کے کریئر کا یہ فیصلہ ہے, تو آپ میرے جیسے 4, 6, 8 اور لوگوں سے اس بات کا اوپینین لیں. خالد انب صاحب السلام علیکم, کیسے سر, ٹھیک ٹھاک ہے. تو آپ اور بھی لوگوں سے اوپینین لیں, لیکن اگر آپ میرا اوپینین پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے بالکل دیکھیں, ایک ہوتا ہے وہ اگین ایکسکیوز می اگر سلیکشن آف ورڈ بہت اچھا نہ ہو, ایک ہوتا ہے بس نوکری بھگتانا, ایک ہوتا ہے باقاعدہ پیشن کے ساتھ کام کرنا. اگر آپ کو واقعی اس کام کا پیشن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں, تو اف یو آسک می, میں کہوں گا 100% لڑکی ہونے کے ساتھ بھی اس کا بہت زیادہ مارجن بھی ہے, اور ہر اعتبار سے یہ ایک مناسب اور بہت اچھی فیلڈ ہے. یہ میرا اوپینین تو اس پہ یہ ہے. بالکل جی پلیز. او نو سر, نو سر, نو پرابلم. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک؟ جی وسیم, آپ یہ بتائیے کہ آپ کئی سالوں سے اینکر ہیں, پروبیبلی ون آف دا پرائم ٹاک شوز آن پرائم ٹائم. تو اگر آپ کچھ اس کے بارے میں اوور دا ایئرز اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ جو ٹاک شوز آج کل چل رہے ہیں, جو ہمیشہ امیڈیٹ کرنٹ کنٹمپرری ایشو پر بات ہوتی ہے, اور اگر آپ 5-6 چینلز کو دیکھیں یا 10-15 کو بھی دیکھیں, تو یوزلی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم آئٹم, دا سیم نیوز آئٹم. کریکٹ. So, and you look at talk shows of BBC and some other big channels abroad, تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے میڈیا انڈسٹری کی, اسپیشلی کیونکہ ٹاک شوز تو بہت سنے جاتے ہیں نا, ملینز آف پیپل واچ یو, اور پھر آپ انفلوئنس کرتے ہیں, تو آپ ایک انفلوئنسر ہیں, بڑا اسٹرانگ انفلوئنسر ہیں, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. دیکھیں ایک تو یہ کہ میرا اوپینین ہے, میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں اس موضوع پہ ہمیشہ. یہ تو میں بڑا کنونس ہوں اس بات پہ کہ میڈیا نے گرو تو کیا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. میچورٹی میڈیا کی بہت زیادہ بڑی ہے. میں ایٹ دا کاسٹ آف ساؤنڈنگ بائسڈ میں یہ کہوں گا, اگر آپ کو کبھی پاکستانی میڈیا میں بہت غصہ آ رہا ہو نا, تو ذرا ٹائم نکالیں اور 15 منٹ کے لیے کوئی انڈیا کا نیوز چینل لگائیں, تو ہم لوگ بہت برا کام کریں گے, لیکن آپ ان کے مقابلے میں فرشتے لگنے لگیں گے کہ جہاں وہ ہے نا. یہ اچھا, اور بہت ساری ایگزامپل ہیں جا کے کوٹ کے جو غلطیاں ہم پہلے کرتے تھے اور اب نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے, بہت ساری مثالیں. چھوٹی سی بات ہے, 18 اکتوبر 2000, زیادہ پرانی بات, بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے نا. بے نظیر صاحبہ پاکستان آئی, کراچی آئی, سانحہ کارساز ہوا, دھماکہ ہوا, لوگوں کی جلی کٹی ہوئی لاشیں تھیں, اور ہم میڈیا والوں نے دکھائیں غلط کیا. اس کے بعد بھی اب تو خیر الحمدللہ ٹیررزم کے واقعات ہی بہت کم ہو گئے, الحمدللہ, اللہ ایسے ہی رکھے اس وطن کو, اس شہر کو. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے, لیکن اس کے پھر آپ نے اس طریقے کے مناظر نہیں دیکھے ٹی وی چینل پہ, تھوڑا سا سیکھا. ٹاک شوز میں پہلے لڑائی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا. دس از ناٹ دا کیس اینی مور, آئی ایم ٹیلنگ یو. میں بڑا آپ کو ایک
دیکھیں کسی بات کو اگر میں اپنی ایک بات کر رہا ہوں اور میں اس بات کو ذرا عام فہم بنانے کے لیے کچھ آسان جملوں کا استعمال کر رہا ہوں یا اس میں مسالہ لگا رہا ہوں، ایک الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے فیکچوئل انکریکٹ بات کرنا، لڑائیاں کروانا. وہ پہلے جتنی بکتی تھیں اب وہ اتنی نہیں بکتی، یہ چیز بہتر ہوئی ہے. ہاں یہ جو پوائنٹ آپ نے بتایا اس پر آئے گی، ہمیں بھی ایک چیز میں بہتر ہونا ہے. ہم نے وہ یہ کہ ابھی بھی ہمارے ٹاک شوز میں quality of the debate has improved or not, I would say yes, it has improved. ایک بڑے مارجن سے it has improved like anything. لیکن ابھی ہمیں نیکسٹ لیول پہ جانا ہے. وہ نیکسٹ لیول وہ جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. ابھی بھی ہمارے ٹاک شوز میں موضوع بحث جو ہوتا ہے وہ ایشو آف دا ڈے ہوتا ہے. وہ کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، وہ ایشو آف دا ڈے ہوتا ہے کہ آج انہوں نے یہ بولا ہے اور جواب میں یہ آیا ہے اور یہ ہے، اس لیے آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان میں صحت کے مسائل، اس پہ نہیں ہوگا ٹاک شو. یہ نہیں ہوتا. یہ ہم نے سفر طے کرنا ہے. یہ سفر دو طریقے سے طے ہوگا، بڑی کھل کے بات ہے. ایک تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا اندازہ کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو اپنی بات کروں تو وہ تو کرنا ہی ہوگا. وہ میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، مزید بہتر ہوں گی. فار ایگزامپل اکانومی کے حوالے سے آج سے 3 سال پہلے، آج سے 2 سال پہلے اتنے پروگرامز نہیں ہوتے تھے. بورنگ سبجیکٹ ہے جی، کون دیکھے گا. اب آپ دیکھتے ہیں عام ٹاک شوز میں بھی اکانومسٹ ایز اے پینلسٹ انوائٹڈ ہوتے ہیں اور باقاعدہ اکانومی پہ اچھی اکیڈمک بحث ہو رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن باس پروسیس یہ 2 وے ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. میں ایسی ہی کسی ایک کانفرنس میں تھا، وہ صحت کے حوالے سے وہ کانفرنس تھی. ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ پرائم ٹائم یہی ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ صحت کے حوالے سے آپ کے چینل نے کتنے پروگرام کیے پچھلے 2 سالوں میں؟ میں نے کہا نہیں کیے، غلط کیا. ٹھیک ہے. اب پھر میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا بھائی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں اگر صحت کے حوالے سے پروگرامز ہوئے ہوتے تو بہت سارے پرابلمز تھے وہ ایڈریس ہو گئے ہوتے، تو میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے. اس ملک میں ایک چینل ہے جو یہ نہیں کہ صحت کے حوالے سے پروگرام کرتا ہے، اس چینل کا نام ہی ہیلتھ ٹی وی ہے. صحیح ہے. اب میں نے آڈینس سے پوچھا کہ میرے تو شو آپ لوگوں نے، میرے سے مراد میں نہیں، وسیم بدامنی، یعنی کہ ٹاک شوز حامد میر صاحب کے، شاہزیب خان زادہ صاحب کے ٹاک شوز تو آپ نے اتنے سارے دیکھے ہیں چٹپٹے موضوعات پہ. اب میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پچھلے 1 سال میں آپ لوگوں میں سے کس نے کتنی دیر ہیلتھ ٹی وی دیکھا ہے بھائی؟ تو ہاتھ نہیں اٹھا. جس طرح آپ نے ہاتھ اٹھایا نا، پیچھے کوئی ہاتھ نہیں تھا، ایسے ایک ہاتھ اٹھا تھا اس کانفرنس میں. تو پھر میں نے اسے کنکلوڈ کیا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پروسیس 2 ہے. جب یہ بات تھوڑی سی ایکیڈیمک اور پڑھی لکھی ہو جاتی ہے نا، ہم اپنا آڈینس کا بیس بھی لوز کر دیتے ہیں. جب کوئی ہمیں باقاعدہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیبیٹ تو کوئی سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. تو میرا خیال ہے سوسائٹیز بھی گرو کرتی ہیں، میچور ہوتی ہیں، تو ڈیبیٹ کا لیول بڑھتا ہے. یہ ایک 2 وے پروسیس ہے جس میں میڈیا کو بھی امپروو کرنا ہوگا اور سوسائٹی کو بھی، آڈینس کو بھی تھوڑا سا معاملے پہ ساتھ دینا ہوگا. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. ایک سوال میں بھی پوچھ سکتا ہوں سر؟ آپ نے جتنے بھی ٹاک شوز کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بہت سارے ٹاک شو آپ کے 11 بجے شروع ہوتا ہے، تو جو 10 سے 11 کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے، 11 سے 12 میں بھی وہ چیزیں بہت ساری ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. میں اگر سارے ٹاک شوز کی انالیسس کروں، جی جی، انکلوڈنگ یور پروگرام، صحیح ہے، 60% سے 70% آپ پولیٹیشینس کو بلاتے ہیں. زیادہ نہیں، باقی ریمیننگ آپ 90% نہیں، ریمیننگ آپ لائرس کو بلاتے ہیں، وکلا کو، لائرس وکلا جو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تقریباً 95% تو یہ 2 کمیونٹی کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. تو باقی یہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور یہ جو پڑھی لکھی کلاس ہے، ان کی ریپرزنٹیشن کون کرے گا؟ سر میں بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بھی ہیلتھ ٹی وی کی مثال دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آپ مسلسل ایک چیز دکھائیں گے اور ایک پولیٹیشین ہر 3-4 چینل پہ ملٹیپل آ رہا ہوتا ہے اور سب پہ لائیو لکھا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں لائیو کس میں جا رہا ہے اور باقی کس میں جا رہا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ شیخ رشید صاحب کو دیکھ کے تو آنکھیں تھک گئی ہیں ہماری، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو انیشیٹو لینے کی بات ہے. آپ اپنا ایک پروگرام آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جی اگر ہفتے میں آپ 5 پروگرام کرتے ہیں تو کم سے کم 2 پروگرام آپ سیاستدانوں سے ہٹ کے کریں گے. صحیح ہے. آپ تعلیم پہ کریں گے، آپ تعلیم کی بڑی قدر کرتے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ. آپ تعلیم پہ کریں گے، آپ یونیورسٹی کے اساتذہ کو، پروفیسر کو انوائٹ کریں گے. یو چینج دا کلچر. صحیح ہے. دیکھیں اس میں ایف آئی ایم اے سے بہت سارے ایسے انیشیٹوز لیے گئے اور وہ بند بھی ہوئے. مثلا اکانومی کے حوالے سے پہلے بہت سارے پروگرامز ہوتے تھے. تیزی مندی جیو کا پروگرام تھا، کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتا تھا. ایئر وے کا پروگرام تھا، بزنس بازار اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتا تھا. آج ٹی وی پروگرام ہوتا تھا، آج مارکیٹ میں آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں. اچھے پڑھے لکھے ایکیڈیمک شوز ہوتے تھے جس میں پاکستان کی، کراچی کی اسٹاک ایکسچینج پہ بزنس کے کیا ہے، کیا چل رہا ہے.
इकोनॉमिस्ट बुलाए जाते थे, प्रोफेसर बुलाए जाते थे, बंद हो गए, देखा ही नहीं किसी ने। जियो पे प्रोग्राम शुरू हुआ करियर काउंसलिंग के हवाले से, उसके जो होस्ट थे उन्होंने शायद ज़ैबिस में भी कोई एक कोर्स पढ़ाया था, मुझे इस प्रोग्राम का नाम याद नहीं आ रहा, शाम 6:30 बजे चलता था इतवार को, बंद हो गया, पढ़ा लिखा प्रोग्राम तो देखा ही नहीं किसी ने। सो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए और खत्म हुए। क्या इसका मतलब ये कि मैं कह रहा हूं इनिशिएटिव नहीं लेने चाहिए? ऑफ कोर्स लेने चाहिए। मैंने तो बात शुरू यहां से की है, मैंने बात शुरू यहां से नहीं की कि आप लोगों की गलती है और हमारी गलती नहीं है, मैंने बात शुरू यहां से की है कि पहले इनिशिएटिव हमें लेना है, ये तो मैं बात शुरू यहां से करूं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, सच्ची बात, हम आपस में बैठे हैं ना भाई, तो सच्ची बात यह है कि ये काम होगा नहीं उस वक्त तक जब तक थोड़ा सा यहां से भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली तो भाई जिस भी चैनल के मालिक ने चैनल खोला है, सवाब कमाने के लिए तो नहीं खोला है ना यार, पैसे कमाने के लिए खोला है ना, एक रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी है। उसमें क्या एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि जरा पैसे कमाने के लिए चैनल खोला है तो जो भी दिखाओ फिर तो ठीक है, नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। लेकिन ये मामला चलेगा ऐसे ही। आप यकीन करें कि मैं ऐसा करता हूं, और अगेन मैं से मुराद मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा, मैं अपने कुछ दोस्तों को भी जानता हूं जो ये काम करते हैं, कि मैं महीने में कभी 1 कभी 2 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कभी 1 कभी 2 कभी 5 सेगमेंट्स या शोज ये सोच कर रहा होता हूं कि मुझे पता होता है